اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ المؤمنون قال اما قلیل لیصبحن نادمین، وقال عز وجل فی سورۃ نوح مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وقال عز وجل فی سورۃ آل عمران فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحرف و انواؤہ سیریز کے نئے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ حروف جارہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ جو ایک چھوٹا سا لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ 3 حروف جارہ من، ان اور با کے حوالے سے ہے کہ کبھی حرف جر من، حرف جر ان اور حرف جر با کے بعد ما کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ما زائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ما جو ہے یہ ان حروف جارہ کا عمل ختم نہیں کرتا۔ یعنی حروف جارہ کا ایک عمل ہوتا ہے نا کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں، لیکن ان حروف جارہ کے بعد اگر ما آ جائے تو یہ ما ان حروف جارہ کو عمل سے نہیں روکتا۔ یعنی یہ مائے کافہ نہیں ہوتا جو حروف کو عمل سے روک دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مائے کافہ کون سا ما ہوتا ہے؟ وہ ما جو انا کے بعد ہم نے لگایا تھا، اور انا کا جو اثر ہے کہ وہ مبتدا کو منصوب کرتا ہے، تو مائے کافہ جو ہے وہ انا کے اس اعرابی اثر کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخواتن۔ بہت ساری ایگزامپلز ہیں، جن میں سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے کوٹ کر دی ہے۔ تو پوائنٹ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 3 حروف جارہ میں نے بولے ہیں، من، ان اور با۔ ان کے بعد کبھی ما کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ما جو ہے ان حروف جارہ کو عمل سے نہیں روکتا۔ اب ان تینوں حروف جارہ کے بعد ما کے آنے کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات سے لی ہیں۔ تو پہلی ایگزامپل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ المومنون سے ہے، قال اما، تو ان حرف جر کے بعد یہاں پر ما آ رہا ہے، اور ما کے بعد دیکھیں قلیلن اسم مجرور استعمال ہوا ہے، تو یہ ما جو ہے اس نے ان کو عمل سے نہیں روکا، تو قلیلن مجرور کیوں ہے؟ ان حرف جر کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ دیکھیے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مما خطیئاتہم، یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، اور یہ من جو ہے یہاں پر سببیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور ما جو ہے یہ من حرف جر کے بعد استعمال ہوا ہے، لیکن من حرف جر کو عمل سے نہیں روک رہا، اس لیے آپ دیکھیں آگے جو ہے خطیئاتی، خطیئاتی یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور تیسری ایگزامپل سورہ آل عمران سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَتٍ، تو یہاں پر آپ دیکھیں بِمَا رَحْمَتٍ، با حرف جر ہے، اس کے بعد ما جو ہے یہ ایک زائد لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو رحمتٍ مجرور ہے وہ حرف جر با کی وجہ سے ہے۔ تو 3 مقامات قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور کلیئر بھی ہو گیا ہوگا۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان مقامات پر رک جاتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ مما، اما اور فبما میں یہ ما جو ہے یہ کون سا ہے؟ تو الحمدللہ آج کے لیکچر کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی الحرف و انواؤہ سیریز کے اگلے لیکچر میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔